رحمۃ اللہ بھائی، میرے آپ کا سوال ہے، بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ صحیح بخاری میں 940 نمبر کی روایت ہے۔ اذا نسیا فاکل و شربا، جب بندہ بھول کے کھا لے اور پی لے، روزے دار نے بھول کر کھا پی لیا ہے تو فلیتم صومہ، اپنے روزے کو پورا کرے، مطلب بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، کہ اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ نے ہی اسے پلایا ہے۔ تو بھول کر کھا پی لینے سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال ہے کہ رمضان کی راتوں میں نبی علیہ السلام نے تراویح کی جماعت پڑھائی اور پھر چھوڑ دی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی بنا حتی بقی سبع من الشہر فقام بنا حتی ذہب ثلث اللیل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے روزے رکھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، مطلب رمضان آ گیا، ہم نے بھی روزہ رکھنے شروع کر دیے، نبی علیہ السلام نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، یعنی تراویح کی جماعت نہیں کرائی، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے 7 دن باقی رہ گئے۔ تو پھر 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، مطلب نماز تراویح۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں شب آدھی گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں اس طرح پڑھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ہمیں تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں ہم نے اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں سحری کے ختم ہو جانے کا ڈر ہوا۔ یہ حدیث کہاں پر ہے بھائی؟ یہ حدیث ہے آپ کا بھلا ہو ترمذی میں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، حدیث نمبر ہے 646 464۔ اور اسی طرح کچھ روایات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرضیت کے ڈر سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے دوبارہ یا آئندہ نہیں پڑھائی۔ کل کے جمعے میں نے بتایا، اگر تراویح فرض قرار دے دی جاتی تو صحابہ کی خوشی کا کوئی مقام نہ ہوتا، اور اگر تراویح فرض ہو جاتی تو ہم جیسے نکموں نالائقوں کے رونے کا کوئی مقام نہ ہوتا۔ مطلب ہم نعوذ باللہ جب فرض نمازیں ہی نہیں پڑھتے ہیں 5، تو تراویح کہاں سے پڑھتے؟